مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. یہ آیات مبارکہ یاد دلا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برہان تشریف لائے ہیں اور ایک نور مبین روشن نور آیا ہے. میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ برہان دلیل کو کہتے ہیں. کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں انہیں براہین کہتے ہیں. اور برہان وہ دلیل ہوتی ہے جو بڑی واضح ہو, سوچ کے نہ اس تک پہنچنا پڑے بلکہ پہلی نظر ہی وہ دلیل کے طور پہ موجود ہو. دلائل اور براہین میں فرق یہ ہوتا ہے, دلائل عقلی استنباط ہوتا ہے, عقل کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں, اس پہ سوچ بچار ہوتی ہے, غور و فکر ہوتا ہے, پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے. برہان یہ ہوتا ہے جو روشن ہو کے سامنے آ جائے, جس کے لیے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت بھی نہ پڑے, اور اگر عقل سلیم ہو تو فوراً مان لے, فوراً تسلیم کر لے. جیسے کہ چمکتا ہوا سورج سامنے آ جائے تو کون ہے جسے دلیل دینا پڑے کہ یہ سورج ہے؟ سورج اپنی سطوت خود منوا لیتا ہے, وہ اپنی نورانیت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو منواتا ہے. کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ روشن ہے, یہ سورج ہے, اس طرح ہوتا ہے, وہ خود مان لیا جاتا ہے. حقائق وہی ہوتے ہیں, حقیقتیں وہی ہوتی ہیں کہ جو خود بخود مان لی جائے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خلوص نیت جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ایک موتی ہوتا ہے جو خود چمکتا ہے, اسے بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے دلائل ہوتے ہیں جو بڑے واضح ہوتے ہیں, جو زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. آدمی سامنے آ جائے تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ سامنے کھڑا ہے, وہ سامنے نظروں کے آ گیا ہے. اور اگر ایک آواز سن لی جائے اور وہ آواز پہلے بھی سنی ہو اور دماغ اس سے مانوس ہو گئی یہ آواز کس کی ہے, تو پھر بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, کان تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ فلاں کی آواز ہے. یہی ہوتا ہے کہ کچھ خیالات آتے ہیں, کچھ نظر اور کان کام کرتے ہیں, کچھ اندر کی معلومات اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک نتیجہ نکل آتا ہے. یہی کہا ہے نفسیات والوں نے کہ حواس اور پرانا معنی اکٹھا کر دیا جائے تو ادراک بنتا ہے. یہ انسان کے ادراک بنتا ہے جب حواس اور سامنے کے دیکھنے یا سننے کی قوت کے ساتھ عقل کے دماغ اندر جو موجود حقیقت ہو وہ سامنے آ جائے. تو یہی ہے حقیقت. یہ ہے جن کے دل روشن ہوتے ہیں, جن کے دماغ حقیقت دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. یہ تو قدرت کا انعام ہے ہر ایک پر. ایک آدمی دیکھتے ہی حقیقت پہچان لیتا ہے, ایک کو کچھ سوچنا پڑتا ہے, ایک کو کئی سال سوچنا پڑتا ہے, اور کچھ ہیں کہ وہ کچھ دلائل اور براہین مانتے ہیں کہ سامنے کچھ دلیلیں آ جائیں تاکہ مانا جائے. لیکن کچھ بعض قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سب دلیلیں دیکھ کر بھی نہیں مانتے. وہ بھی بدقسمت ہیں جو سامنے دیکھیں. دیکھیے چاند کا ٹوٹنا ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے سامنے چاند نہیں ٹوٹا, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ ٹوٹ گیا تھا. لیکن ایک مومن صادق آج بھی مان رہا ہے, اسی طرح مان رہا ہے جیسے دیکھنے والا مان رہا ہے. یہی ایمان ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ ٹوٹا تھا,
یقین رکھتا ہے جڑا تھا اور یقین رکھتا ہے آج تک اس پر اثرات ہیں. نہ اس نے دیکھا نہ کسی نے آ کر اسے بتایا. صدیوں پہلے کا واقعہ ہے, کتاب میں پڑھا, کیونکہ اعتماد اس ذات پر ہے کہ جو ان سے نکلتا ہے وہ سچ ہے. اعتماد ان پر ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے, جو وہ عمل کرتے ہیں وہ سچ ہے. یہی تو حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ جو رسول اللہ کہہ دیں وہ حدیث ہے, جو بھی حکم دے دے وہ حدیث ہے, جو خود عمل کر کے بتا دے وہ بھی حدیث ہے. زبانی نہیں کہا, بتا دیا سامنے کھڑے ہو کر. یہ نماز کے کتنے مسائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے نہیں ہیں, کر کے دکھا دیے اور بن گیا. اور ایک حدیث تقریری بھی ہوتی ہے, محدثین کہتے ہیں ایک تیسری حدیث بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام کیا جائے اور آپ خاموش رہیں. خاموشی نبی کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بات سچی ہے. اگر وہ سچ نہ ہو تو وہ ٹوک دے کہ یہ غلط ہے. صرف خاموش رہ جانا, ایک تو ہے نا کہہ دینا کہ ٹھیک ہے, یہ بھی حدیث ہے. ایک یہ ہے کسی کا عمل دیکھا خود نہیں کیا, کہہ دیا یہ اچھا عمل ہے. جیسے ایک صحابی آ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, سامنے سے آئے تو انہوں نے شلوار پہنی ہوئی تھی. عربوں کے ہاں شلوار کا رواج نہیں تھا. پہلی مرتبہ ایک صحابی کہیں باہر سے آئے تھے, وہ وہاں سے دیکھ کے آئے اور وہ پہن کے آ گئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھر نہیں پہنی, اس لیے حدیث کیسے بنے گی؟ خود پہنی نہیں ہے, صحابہ بھی نہیں پہنتے تھے. سامنے آئے, وہ دیکھا تو آپ نے کہا نعم اللباس ھذا, یہ تو بڑا اچھا لباس ہے. کہہ دیا اچھا لباس کہہ دیا, آج وہ سنت ہو گیا. یعنی نہ پہنا نہ پہننے کا حکم دیا, صرف دیکھ کے خوشی ہو گئی. تو یہ بھی حدیث ہے. تو نبی کے قول کا ہر حصہ حدیث بنتا ہے, خواہ کسی طرح بھی ہو, خواہ ان کی خاموشی ہو, کیونکہ وہ ٹوکنا نبی کا ضروری ہوتا ہے جو بری بات ہے. نبی آتے اس لیے ہیں کہ وہ برائیوں سے روک دیں, اور اگر نہیں روکتے ہیں تو وہ دلیل بن جاتی ہے. دیکھیے میں ایک علمی سی مثال دوں. حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے, مخالفت تھے کرتے رہے. 7 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تھے. دونوں بھائی, یہ یمن, یہ نجد کے رہنے والے تھے. نجد کے اور حجاز کے درمیان ایک جگہ جہاں کے رہنے والے تھے. کوئی 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان کی جگہ. وہاں سے سنا کہ ایک نبی ہیں, آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آ چکے تھے. مدینہ آئے بھی 7 سال ہو گئے تھے, یعنی 20 سال ہو گئے اعلان نبوت کو. انہیں آج خبر ملی ہے. دونوں بھائی آئے کہ پتہ کرے کون ہے. یہ خبر ملی. مدینہ منورہ کے باہر آ کے 3 میل کے فاصلے پہ بیٹھ گئے. کعب بڑے تھے, بجیر چھوٹا تھے. تو چھوٹے سے بڑا بھائی بہت بڑا شاعر ہے, اس دور کا سب سے بڑا شاعر تھا. حتیٰ کہ ناقدین لکھتے ہیں کہ حضرت حسان سے بھی بڑا شاعر, کیونکہ حضرت حسان یاد رکھ لیجیے ان کے شاعری کے مقابلے ہوتے تھے عرفات کے میدان میں. سالانہ میلے لگتے تھے, وہاں کشتیاں بھی ہوتی تھیں, سودے بھی ہوتے تھے اور شاعری بھی ہوتی تھی. تو جو شاعر سب سے اچھا ہو اس کا قصیدہ لکھ کے کعبے پہ لٹکا دیتے کہ یہ سب سے اچھا ہے, لکھا گیا. تو مقابلے ہوتے تھے, جج بیٹھتے تھے, فیصلے کرتے تھے. نابغہ بن زبیانی کا نام آتا ہے کہ وہ جج ہوتا تھا. تو حضرت حسان کا مقابلہ ہوا تھا اور وہ جیت گیا تھا. تو اس سے اندازہ لگائیے وہ کتنا بڑا شاعر. حتیٰ کہ حضرت خنسا ایک عورت بھی جیت گئی تھی, وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی. کتنی قسمت ہے. جاہلی شاعرہ تھی, شعر جاہلی دور میں شعر کہتی تھی. آج بھی اس جیسی شاعرہ کوئی نہیں, بہت بڑی شاعرہ, جوان قد,
سردار کی بیٹی بڑا روب داب وجود میں مدینہ منورہ آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ دروازے سے نکل آئیں. قسمت دیکھی ہے اس کی. صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آ کے کہا حیا یا خناس. خنسا نام تھا، خناس کہا کہ اے خنسا میں تجھے مبارکباد کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. آ کے ایمان لائیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ایمان لائیں. اور پھر ایمان پہ ساری عمر کفر میں رہی تھی، شاعری کرتی رہی تھی. آج ان کے دیوان موجود ہے، پڑھ لیجیے شاعری. لیکن ایک بھائی تھا اس کا سخر، جو ستیلا بھائی تھا، یعنی سگا بھائی بھی نہیں تھا. ستیلا بھائی جنگ میں مارا گیا. خنسا کو بڑا پیار تھا اس بھائی سے، مرثیہ لکھنے لگ گئی. بھائی کے فراق میں نظمیں لکھی. آج بھی کہا جاتا ہے کہ عرب شاعری میں خنسا سے بہتر مرثیہ کسی نے نہیں لکھی. بہت بڑے بڑے مرثیے لکھے. ایک ستیلا بھائی مر گیا جنگ میں تو مرثیے لکھے. جب دربار رسالت میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا تو ایمان والی ہو گئی. جنگ قادسیہ میں 4 بیٹے تھے اس کے، 4 شہید ہو گئے. ایک ہی جنگ میں اکٹھے شہید ہو گئے. لوگ کہتے تھے کہ خنسا تو مرثیے لکھ لکھ کے تھک گئی ہے، اب تو مرثیوں کا طوفان آ جائے گا. کہ ستیلے بھائی پر اتنا لکھا تو حقیقی 4 بیٹے ہیں اور ہے ہی 4، سارا خاندان ختم ہو گیا. لوگوں نے دیکھا خنسا نے مرثیہ نہیں لکھا. ایک نے پوچھ لیا کہ مرثیہ کیوں نہیں لکھتی ہے، تم تو بہت مرثیہ لکھنے والی ہو. اور میں اس کا لکھتی تھی، اس کا نہیں لکھتی ہوں، یہ تو جنت میں گئے ہیں، یہ تو جنت میں گئے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا قد شرفنی اللہ، اللہ نے مجھے شرف عطا کر دیا ہے کہ 4 شہیدوں کی ماں بن گئی. یہ فرق تھا ایمان کا اور پہلے ہاتھ کا. ایمان آیا اور دنیا بدل گئی. ایک نہ کتنی خوش قسمتی کہ رسول اللہ نے خود بلایا اور یہی کہا خنسا اگر رہنا چاہو تو میں مدینے میں گھر لے دیتا ہوں، میں مدینے میں گھر لے دیتا ہوں. کہنے لگی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں صحرا کی زندگی پسند کرتی ہوں، صحراؤں میں ریت میں رہنے کی عادی ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہیں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا اجازت ہے، چلی جاؤ. صحرائی زندگی گزاری ساری سے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت کعب بھی آئے تھے، 7 ہجری میں آئے، بات ٹھہر گئے. غرور تھا کہ میں بڑا شاعر ہوں اور باپ بھی بہت بڑا ہے. عربوں کے جب سے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں عربوں نے جتنے شاعر پیدا کیے ہیں کعب کا باپ سب سے بڑا شاعر. زہیر بن ابی سلمہ، اس کی نظمیں آج بھی عربی کا طالب علم پڑھتا. اتنا زبردست شاعر ہے کہ ایک ایک لفظ محسوس ہوتا ہے کیا ہے. اس کا بیٹا ہے، بڑے شاعر کا بیٹا ہے، خود بھی شاعر ہے. بات ٹھہر گیا. غرور تو ہوگا نا کہ یہ میں شاعر ہوں. بھائی کو بھیجا کہ پتہ کرو جا کے یہ کون ہے جس نے دعویٰ کیا. وہ آئے، بھائی آیا مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، کچھ باتیں کی، کچھ سوال کیے. آپ نے کہا کہ حضور مجھے اسلام دے دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. چند گفتگو کے بعد بجیر مسلمان ہو گیا. بھائی کو خبر ملی کہ چھوٹا بھائی میری اجازت کے بغیر ہی مسلمان ہو گیا ہے تو غصے میں آ گیا. 4 مصرے لکھے غصے میں، جس میں ایک مصرے پہ تھوڑی سی طنز ہے رسول اللہ کی ذات پر. تھوڑا سا جملہ ادھر بھی کہہ دیا. لیکن دربار بڑا تھا میرے دوستو، دربار بڑا تھا. اشارہ ہے، آج بھی ہم وہ شعر پڑھتے ہیں، اس میں توہین سیدھی نہیں ہے، اشارتاً توہین نکلتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دمو حدر، میں اس کا خون معاف کرتا ہوں جو چاہے اسے قتل کر دے۔ یہ ہے مقام رسالت، یہ ہے عظمت رسالت۔ خود فرمایا دمو حدر، اس کا خون معاف ہے، جو چاہے مار دے۔ بھائی نے فوراً لکھا اسے کہ یہ حکم ہو گیا ہے، اب مسلمان تجھے مار دیں گے، اس لیے سوچ لو کیا کرنا ہے۔ تیر کا لفظ ہے، اڑ جاؤ جو اڑنا ہے تو، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ کعب کہتے میں دوڑ گیا، مدینے کے پاس سے دوڑ گیا، 2 سال صحرائے عرب میں گھومتا پھرا ہے اس کا، 2 سال تک۔ خود لکھتے ہیں وقت کا کہ جہاں گیا کسی نے پناہ نہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر چلا گیا، رات کے وقت اندھیرے میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے اندر سے کہا کون ہے؟ میں نے کہا کعب ہوں۔ بیوی تھی، اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، کچھ کہ تجھے رسول اللہ نے قتل کا حکم دیا۔ کہتا میری ہمت ٹوٹ گئی، ہمت ٹوٹ گئی، میں مدینہ منورہ واپس آ گیا، ٹھاٹھا باندھ لیا۔ عرب جب چھپنا چاہتے ہیں نا تو بہت بڑا پگڑ سا باندھ لیتے ہیں جس میں منہ چھپا لیتے ہیں، صحراؤں میں بھی ریت نہ پڑے، تیز آندھی نہ آئے۔ کہتے میں نے اس طرح باندھ دیا کہ کوئی مجھے پہچانے ہی نہیں۔ رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ آ گیا، اور ایک سے پوچھا کسی مدینے والے سے کہ بتاؤ سب سے رحم دل کون ہے؟ سب سے رحم دل کون ہے رسول اللہ کے صحابہ میں سے؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت کے لیے سب سے بڑا رحم کرنے والا ابو بکر ہے، خود حدیث ہے رسول اللہ۔ تو کون کہہ سکتا تھا؟ کہتا میں رات کے اندھیرے میں چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت صدیق اکبر بار آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ کعب ہے، پڑھے لکھے تھے، شاعری جانتے تھے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں، ان کا حضرت صدیق اکبر کا دیوان پورا چھپ کے آ گیا ہے، لوگوں نے محنت کیا ہے کہ کہیں کتابوں سے ایک ٹکڑا، کہیں سے ایک ٹکڑا، کہیں سے ان کا ملا ہے، پورا دیوان صدیق اکبر چھپ کے شام سے یرموک یونیورسٹی کے پروفیسر نے چھاپ دیا اور ثبوت دیا کہ یہ میں نے شعر کہاں سے لیے ہیں، ثبوت دے کے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں لاہور، سہروردی، بہت پڑھے لکھے دوست ہیں، سہروردی سے تعلق ہے، انہوں نے اس دیوان کو اردو میں ترجمہ کر کے ساتھ عربی اور ساتھ اردو کر کے لاہور سے چھاپ دیا۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کیسے تھے، کیا کمال تھا شاعری ہو، لوگ سمجھتے وہ شاعر نہیں ہے، دیوان آ گیا پورا کر دیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو شعر نہیں کہتا تھا۔ کہا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو شعر نہیں کہتا تھا۔ تو پوچھا اے حضرت انس آپ بھی کہتے تھے؟ فرمایا ہاں میں بھی کہتا تھا۔ عربوں کی فطرت میں شاعری ہے، وہ شاعری ان کی فطرت میں ہے، چلتے پھرتے شعر کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا، 4 مصرے ہو گئے حضرت کعب سے، قتل کا حکم مل گیا، چھپتے رہے، آ گئے مدینہ منورہ۔ حضرت ابوبکر نے کہا تم کعب ہو؟ کہا حضور کعب ہی ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، نیت ایسی نہیں تھی، نیت نہیں تھی، لفظ ایسا آ گیا ہے جس سے کچھ شک نکلتا ہے۔ حقیقت ہے وہ لفظ کے معنی دونوں طرح ہو سکتے ہیں۔ معمور کہا، معمون کہنا تھا، رے کی نون کی بجائے رے آ گیا، جس سے بات بگڑ گئی۔ اور ہم تو شاعر تھے، پہچان گئے فوراً کہ یہ بات غلط ہے۔
کہا جی غلطی ہوگی. فرمایا اب کیا خیال ہے؟ کہا جی معافی مانگنی ہے، آپ کے دروازے پر آیا کیونکہ آپ سب سے رحم دل سنا ہے میں نے، مجھے معافی دلا دیں. فرمایا آ جاؤ. یہ تھے رحیم و کریم لوگ، رحم و کرم کرنے والے. یاد رکھ لیجئے توہین رسالت کی معافی کوئی نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کا مسئلہ ہے. حضرت اکبر نے کہا میں لے جاتا ہوں تمہیں، دیکھیں رسول اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. فجر کی نماز کا وقت تھا، اس کے منہ پہ ٹھاٹھا باندھا، اور حضرت اکبر کی عادت تھی کہ چادر اوپر رکھتے تھے. یہ تو بزرگ رکھتے ہیں نا چادر اوپر، یہ حضرت اکبر کی عادت مبارکہ تھی کہ کپڑے پہن کے اوپر چادر لے لیتے تھے. اس چادر کے اندر چھپا لیا کہ آ جاؤ، اور فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں ساتھ کھڑا کر دیا. نماز پڑھا دی، ساتھ نماز ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نماز کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی، کوئی آپ خود باتیں کرتے تھے. یہ عادت تھی آپ کی، آپ مسجد سے نہیں نکلتے. صحابہ کہتے فجر کی نماز کرا کے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے مسجد سے باہر نہیں آتے. اور یہ فقہ کا حکم بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے تک مسجد میں رہنا زیادہ قیمتی چیز. تو آپ بیٹھ گئے تو صدیق اکبر آگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ. کہا یا رسول اللہ ایک سوال کرنا ہے. آپ نے حیرت سے دیکھا صدیق اکبر کو کہ یہ تو کبھی سوال کرتا ہی نہیں تھا، ان کی تو زبان پہ سوال آئی کبھی نہیں ہے. لوگ کہتے بھی تھے سوال کرو، صحابہ کہتے تھے یا حضرت صدیق اکبر سے کہ آپ یہ سوال کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، رسول اللہ تشریح کر دیں گے. تو فرماتے تھے جو وہ کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہوتا ہے. سوال کیا ہی کبھی نہیں. انہوں نے تو ایمان لانے کے وقت بھی سوال نہیں کیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے دیکھا کہ آج ابو بکر سوال کر رہا ہے. فرمایا ابو بکر سوال کیا ہے؟ کہا حضور ایک گناہ گار ہے، گناہ اتنا کیا ہے کہ دنیا جہان سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہو نہیں سکتا جو ہو گیا ہے. اگر وہ معافی مانگنا چاہے تو آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ کا ارشاد کیا ہے؟ مسکرا پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالمین تھے، مسکرا پڑے. فرمایا ابو بکر جو خلوص دل سے معافی مانگنے آئے ہم اسے معاف کر دیا کرتے ہیں، خواہ وہ کعب بن زہیری کیوں نہ. نام ہی لے دیا. حضرت کعب کہتے ہیں پھر میں نے ابو بکر کی طرف نہیں دیکھا، میں نے جلدی سے اوپر سے کپڑا اٹھا دیا اور میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. آئذن بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی پناہ مانگنے آیا. آئز کہا پناہ مانگنا، یعوذ باللہ اس سے شروع ہوتی ہے، یہی لفظ ہے کہ پناہ مانگنے آیا ہوں میں آپ کی. فرمایا وہ کیا کہا تھا میرے بارے میں؟ پوچھ لیا. کہنے لگے یا رسول اللہ حاسدوں نے بات بڑھا دی ہے، دشمنوں نے بات بڑھا دی ہے، ایسی بات میں نے کہی تو نہیں تھی، کہی تو نہیں تھی، بات بڑھ گئی ہے. فرمایا اب کیا کہتے ہو؟ کہ حضور ایک تعریف کی نظم پیش کرنا چاہتا ہوں. 59 شعر کی نظم پیش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور ایک ایک شعر سنتے رہے. اللہ اللہ. بانو ایک شعر کو روکا جو سب سے بڑا شعر تھا نعت کا، ان الرسول لنور یستضاء بہ، لوگوں میرے رسول بے شک نور ہیں، یستضاء بہ ساری رونقیں انہی کی سے ہیں،
ساری روشنیاں انہی سے پھیلتی ہیں. محمد من سیوف الہند مسلول، ہندوستان کی چمکی ہوئی تلوار کی طرح چمکتا ہوا چہرہ. یہ تشبیہ دیتے تھے عرب محمد کہتے تھے، آپ دیکھتے تھے یہ کہتے تھے. حتیٰ کہ مسجد نبوی میں 2 آدمی باہر سے آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو کنگے صحابہ سے کانہم من رجال الہند، یہ دونوں آدمی مجھے ہندوستان کے لگتے ہیں. یعنی پہچانتے تھے. بات تھی، کہا آپ نے کہا نہیں، خواب یہ بدل دو، یہ اس عظمت کے مطابق نہیں ہے جو عظمت تم بیان کرنا چاہتے ہو. سیوف الہند کیوں کہتے ہو، ہندوستانی تلوار کیوں کہتے ہو؟ فرمایا حضور آپ بدل دیں. فرمایا محمد من سیوف اللہ مسلول، یہ تیز تلوار ہیں جو اللہ کی تلواروں میں سے ہیں. ہندوستان کی تلوار سے کی جگہ اللہ کی تلوار کر دیا. آج ان کے دیوان میں یہی شعر ہے. سیوف الرسول معلوم ہوا. ذرا بھی بات توہین کی بات چھوڑیں، درجے سے بھی کم ہو تو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. آج تو ہم جو چاہے کہتے جا رہے ہیں، جو چاہے کہتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا نعتیں سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس مقام کے مطابق ہیں یا نہیں. سمجھو، میں مدینہ منورہ میں تھا تو ایک صاحب شاعر آ گئے میرے پاس، مسجد نبی قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے، تو کمرے میں آ گئے، کہنے لگے میں نعت سنانا چاہتا ہوں. نعت کہتے تھے یہاں پڑھتے ہوں گے نعت؟ ہم نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے نعت سنا. کمرے میں 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامنے کھڑے ہو گئے، نعت پڑھنے لگے. وہ جو نعت آج بھی ہم پڑھتے ہیں کہ مدینے جائیں اور واپس نہ آئیں، یہ عام لوگ پڑھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہیں رہ جائیں. اس نے پڑھا یہ، تو میں نے ہاتھ رکھ دیا اس پر. میں نے کہا برخوردار، یہ تم پڑھتے رہے ہو مجھے پتہ ہے، لیکن یہاں نہ پڑھو، یہاں قبول ہو جاتی ہے. یہ قبولیت کا گھر ہے. کیا اس نیت سے آئے ہو کہ یہاں رہ جائیں؟ ارے تم تو واپسی کا پاسپورٹ لے کے آئے، ٹکٹ بھی تمہارے پاس واپسی کی ہے، ویزا پہ مور لگی ہوئی ہے کہ فلاں دن واپس جانا ہے. ارے اس دربار میں کیوں وہ بات کہتے ہو جو دل میں نہیں ہے؟ بڑا دربار ہے میرے دوستو. سچی بات یہ ہے، وہاں شیر کا خطرہ نہیں ہوتا، ایمان کا خطرہ ہوتا. ایمان بگڑ جائے. میں نے آپ کو سنایا تھا، مولانا حالی اردو کے بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر، علامہ اقبال نے بھی ان کی تعریف کی. مدینہ منورہ گئے، حج کرنے گئے. اس زمانے میں بحری جہاز ہوتے تھے، مشکل سے جانا پڑتا تھا. کوئی زندگی میں ایک دفعہ چلے جائے وہی سعادت سمجھتا تھا. آج کا ماحول تو نہیں تھا کہ دوسرے دن چلے جاؤ. گئے اور روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے روئے، اور ایک نظم کہی. 40 شعر ہیں نظم کے، آدمی چھپتی ہے. روئے ہیں. امت کی ہاتھ غلامی تھی، انگریز کی حکومت تھی. روئے ہیں کہ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. شعر پہ شعر کہتے گئے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. آج تو غربت کی انتہا ہو گئی ہے. وہ دین کے غیروں کے دل جس نے ملائے، غیر بھی جوڑ دیے تھے اس دین میں، اب بھائی سے بھائی بھی جدا ہے. اب حالت یہ ہو گئی ہے. گلا کیا، شکوے کیے، روتے چلے گئے اور کہتے چلے گئے. اور ایک شعر منہ سے نکل گیا کہ ڈر ہے کہ کہیں نام بھی مٹ جائے نہ آخر. یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہیں اسلام ختم ہی نہ ہو جائے، کہیں نام کے مسلمان ہیں وہ بھی نہ ختم ہو جائے. مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے، مدت سے لوگ مٹانے پہ لگے ہوئے ہیں، کہیں مٹا ہی نہ دیں. فوراً خیال آیا کہ یہ میں نے غلط بات کی ہے. میرے دین زندہ نبی کا دین مٹنے والا نہیں ہے. یہ میں نے خدشہ زار کیوں کیا کہ مٹ جائے؟ ہم مٹ جائیں گے، دین تو نہیں مٹے گا. دین تو زندہ دین ہے.
آپ نے فرمایا میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہے، درمیان میں کوئی دین نہیں آئے۔ غالی کے شعر کہا، کوئی گستاخی نہیں کی، کچھ نہیں، ایک بات ذہن میں آ گئی کہ شاید اچھی نہیں ہے، خالی کانپ گیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ چیخ پڑا اور ایک دم کہنے لگا، اے خالی یہ گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، اے خالی یہ گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، ہے یہ بھی خبر کس کی حضوری میں کھڑا ہے۔ دیکھو سامنے کون ہے، کن کے سامنے کہہ رہے، اتنا غیر محتاط شعر کہہ دیا۔ لوگ ڈرتے تھے، ایک ایک لفظ کہنے سے ڈرتے تھے۔ میں ایک مولانا ہیں تونسا شریف کے، مولانا احمد بخش، پرانے ہیں، پیرزادے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے لکھے بزرگ، پڑھے لکھے ہوتے تھے، آج کی طرح نہیں، پڑھے لکھے بزرگ تھے۔ ایک دفعہ پریشانی ہو گئی، کچھ کاروبار میں چکر بن گیا، کوئی جائیداد لوگوں نے چھین لی، پریشان ہو گئی، تو ایک نعت لکھی رسول اللہ کے دربار میں عربی میں۔ تونسا کا بزرگ ہے، عربی میں لکھ رہا، 114 شعر ہیں نعت کے، دہائی دی ہے۔ پھر خیال آیا کہ کہیں غلطی نہ ہو گئی، وہ لکھی اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کو بھیج دی، وہ زندہ تھے اس وقت، کہ حضور یہ میری نعت دیکھ لیجئے، کہیں غلطی تو نہیں کرنی۔ یہ لوگ محتاط تھے۔ اعلیٰ حضرت کو زمانے میں شعب چشم تھا، آنکھیں خراب ہو گئی تھی، تو نینی تال قریب ہے بریلی کے، جگہ ٹھنڈا جگہ جس طرح آپ کے ہاں مری ہے، تو نینی تال گئے ہوئے تھے، ڈاک وہیں چلی گئی۔ لوگوں نے کہا یہ خط آیا ہے، ایک طالب علم سے کہا پڑھ کے سناؤ، آنکھیں درد کرتی ہیں، تم پڑھ کے سناؤ۔ سنائی، کہنے لگے ایک کاغذ لو، اس پر ایک شعر لکھو اور ایک شعر کی جگہ چھوڑ دو، پھر دوسرا شعر لکھو، پھر جگہ ایک ایک لائن چھوڑ کے لکھو۔ لکھی، کالی سیاہی سے لکھوایا کہ لکھو سارے شعر، اور پھر اپنے ہاتھ سے سرخ سیاہی سے اس میں ترمیم کی، درستی کی۔ ایک شعر ہے ان میں، اللہ یا رسول اللہ، ایا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ ایا عربی میں حرف ندا ہے، ایک تو یا ہے نا، ایک ایا ہے۔ ایا دور کو آدمی کو آواز دیں تو عرب ایا کہتے تھے، قریب کو آواز دیں تو یا کہتے تھے۔ 5 حرف ہیں ندا کی عربی زبان میں، جن میں 2 قریب کے لیے ہیں، 2 بعید کے لیے ہیں، اور ایک مشترک ہے، دونوں طرف استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ حرف بعید ہے، دور کے لیے ہے۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو میرا ضمیر ہلا کہ اعلیٰ حضرت تو یہ پسند نہیں کریں گے۔ نیچے ہاتھ رکھ دیا میں نے کہ یہ کیسے ہو گیا، ہاتھ اٹھایا تو لکھا تھا یہ گستاخی ہے۔ ارے رسول کو دور سمجھتے ہو، وہ تو قریب تر ہیں۔ یہ احتیاط، لفظوں کی احتیاط، یہ ہے نعت کا سلیقہ۔ تو آئے، آپ نے کہا اب سناؤ کیا کہتے ہیں، پڑھ لیا۔ علامہ نبہانی کہتے ہیں 59 شعر میں صرف ایک شعر میں ترمیم کی ہے، 59 پڑھے، 58 شعر اسی طرح سنے ہیں۔ اس لیے دلیل ہے کہ جو جو انہوں نے کہا ہے آج بھی شاعر کہے تو رسول اللہ کے دربار میں مقبول ہے، کیونکہ سنا ہے۔ پورے شعر پڑھ لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی چادر اتار کے کعب کے سر پہ ڈال دی، فرمایا کعب ہم نے تجھے معاف کیا، یہ چادر رحمت دے دی ہے تجھے۔ دل کے دوستو، مقام بڑا ہے، سوچ کے بات کرو، وہاں لفظ احتیاط ہے۔ علی نے کہا تھا کہ یہاں جنبش لب خارج آہنگ خطا ہے، لفظ درست بھی ہو، پڑھنے کا انداز درست نہ ہو تو پھر بھی غلطی ہوتی ہے۔
اگر پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے، لہجہ غلط ہو گیا ہے تو شعر اچھا بھی برا ہو جاتا ہے۔ یہ مقام وہ ہے جہاں لہجے بھی محتاط ہونے چاہیے۔ یہاں لہجے بھی، یہی ہوا تھا نا، بدوی آئے تھے باہر سے، صحرا سے کچھ لوگ ملنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحرائی لوگ تھے، صحرا کے رہنے والوں کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے کہ شہروں والوں کی آواز اتنی اونچی نہیں ہوتی، اتنی صحرائی کی آواز اونچی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دور دور آوازیں دیتا ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے۔ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تھے، وہ باہر آ کے بیٹھ گئے اور کہنے گئے اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہم آپ سے بات کرنے آئے، ایمان لینے آئے تھے۔ یعنی آواز اونچی دے دی۔ قرآن کی آیت آ گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کی روایت یہ ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھتے تھے، بات بھی کرنی ہوتی تھی تو یوں کرتے تھے جیسے کان میں بات کر رہے ہیں، کسی کی آواز اونچی نہیں آتی تھی، سب باادب ہو کے بیٹھتے تھے، باادب ہو کے۔ حدیث کے الفاظ کأن علی رؤوسہم الطیور، یوں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ ہلیں گے تو اڑ جائیں گے، اتنے ادب سے بیٹھتے تھے، اتنا لہجہ نیچے رکھتے تھے۔ میرے دوستوں نے خبر تھی یہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن نے کہا نہ، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ والذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، یہ سارے عقل مند نہیں ہیں۔ قرآن نے فتویٰ دے دیا کہ عقل مند نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کا حق یہ تھا، یہ آ کے بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آتے، انتظار کرتے، بلاتے نا، وہ خود آتے اور پھر اپنی عرض پیش کر لیتے۔ میرے دوستو یہ دربار کی عظمت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ نے انہیں برہان بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں دلیل حق بنا کے بھیجا ہے، سب کچھ ان کے وجود سے ہے۔ ایک جسم کا ہر حصہ معجزہ ہے، چال کی ہر چال معجزہ ہے، گفتگو کا ہر لفظ معجزہ ہے، کوئی لفظ کسی سے ملتا نہیں ہے، اور زندگی کا ہر رویہ معجزہ ہے۔ جہاں اشارہ کر دیا ہے، ارے چاند کو کہا تو چاند ٹوٹ گیا نا۔ لوگ کہتے ہیں، آج سوال ہوتا ہے، طالب علم پوچھتے ہیں جی چاند تو آسمان پہ تھا، ٹوٹ کیسے گیا؟ ٹوٹ کیسے گیا؟ وہ نیچے کیسے آ گیا؟ میں کہتا ہوں تم پہچانے نہیں ہو اپنے نبی کو۔ ارے وہ دنیا کے نبی نہیں ہیں، وہ کائنات کے نبی ہیں، وہ کائنات کے نبی ہیں۔ کیا چاند کے وہ نبی نہیں ہیں؟ ارے تمہیں حکم دیتا تو بھاگے جاتے ہو کہ رسول اللہ کا حکم ہے، اگر چاند کو حکم دیا گیا تو وہ کیوں نہ آئے؟ وہ بھی تو امت ہونے کا حق ادا کر رہا۔ فرمایا وزیر آیا فی الدنیا و وزیر آیا فی السماء، فرمایا میری سلطنت بڑی ہے، دو وزیر میرے دنیا میں ہیں، دو آسمانوں پر ہیں، دو آسمانوں پہ۔ صاحب نے پوچھا حضور کون کون سے؟ فرمایا ابو بکر و عمر میرے یہاں وزیر، میرے یہاں وزیر ہیں، اور جبریل اور میکائیل آسمانوں پہ میرے وزیر ہیں۔ ارے جبریل کو سردار ملائکہ کہتے ہو، رسول اللہ فرماتے میرا وزیر ہے، وہ بھی وزیر ہے۔ فرمایا برہان بن کے آئے، ایک دلیل بن کے آئے، ہر چیز۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ فرمایا عائشہ روٹی پکا رہی ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ دیکھ لیجئے ام المومنین ہیں، خود روٹیاں لگا رہے ہیں۔ سوچ لیجئے اپنے آپ کو کہ ہم کیا بن رہے ہیں، ہم کتنی عظمتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ ام المومنین ہیں، فرمایا روٹیاں لگا رہی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے بھی ایک پیڑا دے دو، میں بھی روٹی لگا دوں. پیار ہے، محبت ہے. کہتے ہیں میں نے ایک کر کے ہاتھ پہ رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور میں لگا دیا اور چلے گئے. میں روٹی پکتی تھی اتار رہی تھی، وہ پکتی نہیں تھی، وہ پکتی دیکھتی چلی گئی، پکتی نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا روٹی لگائی ہے پکی نہیں ہے؟ فرمایا نبی کا ہاتھ لگا ہے، آگ کہاں کام کرتی ہے. ہاتھ موجودہ ہے، لمس موجودہ ہے، ہر چیز موجودہ ہے. اللہ نے کہا میں نے تو سراپا موجودہ بنا کے بھیجا، سراپا موجودہ بنا کے بھیجا. ہر چیز کو دیکھو، کہاں کہاں دیکھو. ایک جنگ تھی، آپ جنگ میں گئے، صحابہ کرام جہاد کر رہے تھے. ایک سردار آ گیا ادھر سے، پہلوان تھا، بہت بڑا تیر انداز تھا، ارکانہ نام ہے اس کا. کہتے تھے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا، بہت بڑا پہلوان ہے. وہ نکل کے آ گیا، تو صحابہ مقابلے پہ جانے لگے. کہنے لگا میں کسی سے نہیں لڑوں گا، میں تمہارے رسول سے لڑوں گا. میں نے کسی سے نہیں لڑنا ہے، میں ان سے لڑوں گا. صحابہ کہتے ہمارا دل ہل گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. کہتے میں نے پریشان ہو گیا. میں صحابہ پریشان ہو گئے. حضور سے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے کہ یا رسول اللہ وہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے. تو فرمایا مجھے نیزہ دے دو میں چلا جاتا ہوں، نیزہ مجھے دے دو میں چلا جاتا ہوں. بتا دیا کہ کائنات کا سب سے بڑا وجود ہوں، ہر طرح سے صاحب استطاعت ہوں. بات نکلے. کہتے وہ جو آیا تھا اس میں سر سے لے کر پاؤں تک لوہا اڑا ہوا تھا، زنجیریں ہی زنجیریں تھی، کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں تلوار لگ سکے. لوہا اتنا پہنا ہوا تھا، خود پہنا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسے، فرمایا لوہے کا تابوت بن کے آ گئے ہو، لوہے کا حصار لے کے آ گئے ہو. صحابہ کہتے ہم کچھ گھبرائے ہوئے تھے کہ بڑا بہادر ہے، کوئی نقصان نہ کر دے. ہم پریشان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ اٹھایا اور یوں دیکھ کے اس کا سیدھا مارا. فرمایا حیرت ہوئی کہ وہ آنکھ کے تھوڑا سا حصہ ننگا تھا، اس پہ جا کے لگا اور تھر تھرا کے زمین پہ گیا، چیخے مارنے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بتا دیا لوگوں کسی طرف پہ مجھے چھوٹا نہ سمجھو، کائنات کا سارا حسن میرے وجود میں ہے، کائنات کی ساری قوتیں میرے وجود میں ہیں. جنگ خندق ہو رہی تھی، صحابہ خندق کھود رہے تھے. پہاڑ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جائیے تو خندق پہ جائیے، دیکھیے آج بھی منظر نظر آتا. مسجد فتح بنی ہوئی ہے، اوپر مسجد نظر آتی ہے، نیچے خندق ہے. خندق کھود رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جھنڈے دے دیے تھے کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، تم یہاں ٹھہر جاؤ اور خندق کھودو کہ کافر حملہ کرنے آ رہے ہیں. سب سے بڑا حملہ تھا مدینے پر یہ. اس سے بعد خندق کے بعد کوئی مدینے پہ حملہ نہیں ہوا، یہ آخری حملہ تھا مکے والوں. تو کہتے ہیں صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایک مشکل آ گئی ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا حضور ہم پتھر توڑ توڑ کے خندق بنا رہے ہیں، ایک پتھر ایسا آ گیا ہے جو ٹوٹتا ہی نہیں. بڑی ضربیں لگائی ہیں وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ فرمایا مجھے لے چلو وہاں. لائے. فرمایا مجھے دے دو، پکڑا دو ہتھیار. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے. پہلی ضرب لگائی پتھر کی تو تیسرے ایسا ٹوٹ کے یوں گر گیا. آپ نے محبت سے کہا میرے صحابہ گواہ رہنا، ملک شام فتح ہو جائے گا. پھر مارا، دوسرا توڑ دیا. فرمایا عراق بھی فتح ہو جائے گا. فرمایا تیسرا مارا، ضرب ماری تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا. فرمایا یمن بھی تمہارے قید آ جائے گا.
بشارتیں دیتے چلے گئے، بتا دیا لو جو تم سے نہیں ٹوٹتا میری ضرب دیکھو، میری قوت دیکھو کس قدر کو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اندازہ کیا تھا 50 آدمیوں کی قوت اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ صحابہ اندازے لگاتے تھے اپنے۔ میرے دوستو سراپا برہان بن کے آئے، لفظ لفظ برہان، ایک ایک حصہ برہان۔ کہاں رہ گئے؟ صحابہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ یہی ہے، وہ سمجھتے تھے۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیچاروں کی نظر کمزور تھی، نظر کمزور تھی۔ آئے کہیں گے یا رسول اللہ ایک درخواست ہے آپ کے۔ فرمایا کہو۔ کہا جی میرے گھر چلے، تشریف لے آئے میرے گھر پہ۔ آپ نے کہا آ جائیں گے، روکتے تو نہیں تھے، کسی پیار کرتے تھے، گھر چلے گئے۔ اس نے ایک کونا تھا گھر کا، میں یا رسول اللہ ایک درخواست ہے، یہاں 2 نفل پڑھتے ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے۔ آپ نے پوچھا یہ 2 نفل کیوں پڑھائے، کیا تھے؟ جانتے تو تھے کیا ہو گیا؟ کہیں گے یا رسول اللہ نظر کمزور ہے، کبھی مسجد نبوی میں آ نہیں سکتا، کبھی کوئی ساتھ نہیں ہوتا، میں اکیلا چل نہیں سکتا، مسجد نبوی کی نماز رہ جاتی ہے۔ میں نے یہ بہانہ کیا کہ آپ یہاں پڑھ جائیں، یہاں آپ کے قدم لگ جائیں، میں آپ کے قدموں پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیا کروں گا، مسجد نبوی کا ہی ثواب ملے گا۔ صحابہ سمجھتے تھے کیا ہے، ایک ایک حصہ ان کے وجود کا سمجھتے تھے۔ میں پچھلی دفعہ بیان کر رہا تھا، بات رہ گئی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آخری لمحہ آیا، سپہ سالار ہیں مسلمانوں کے، 4-5 سپہ سالار جن کے نام آج کی دنیا کی تاریخ میں مشہور ہیں، خالد بن ولید، سعد بن وقاص، حضرت عمر بن عاص۔ یہ وہ ہوا ہے جو جرنیلوں کے امام ہیں دنیا کے۔ آخری وقت آیا تو بیٹے کو بلایا، کہنے لگے بیٹا ایک خواہش ہے میری۔ کہا کیا؟ فرمایا جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے پاس ایک بال ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جسم کا ایک بال میرے پاس ہے، میری آنکھ کھول کے آنکھ کے اندر رکھ دینا، آنکھ کے اندر رکھ دینا تاکہ خوف دور ہو جائے، موت کا خوف ہی نہیں رہے گا۔ یہ رسول اللہ نے بانٹے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلایا بال کاٹنے والا، خود بیٹھ گئے، بلایا، فرمایا میرے سر کے بال اتارو، فرمایا یہ دائیں طرف سے اتارو۔ اس نے اتارے، فرمایا جتنے ہیں ان میں ایک ایک بانٹ دو۔ یہ ویسے نہیں صحابہ لے رہے تھے، رسول اللہ خود بانٹ رہے تھے۔ فرمایا لے لو، دائیں طرف کے بال بانٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ سے، ساتھ کی حدیث۔ جب بانٹ چکے فرمایا بائیں طرف سے کاٹو، کاٹنے گئے، فرمایا ابو طلحہ انصاری کہاں ہیں؟ یہ حضرت انس بن والد کے ستیلے باپ ہیں، یہ تھا جن کے باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے باغ تھا، بیرے ہا تھا۔ آج بھی جائیے تو مسجد نبوی کے آخری کناروں پر صف اٹھا کے دیکھیے، وہاں نشان لگا ہوا کہ یہ کنواں تھا۔ آج مسجد نبوی میں اندر آ گیا، آج اس کا نشان نہیں رہا، اندر آ گیا ہے۔ بیرے ہا پر آپ گئے اور بیٹھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے کہ جب بھی مسجد نبوی بیٹھے بیٹھے کوئی مہمان آ جاتا تھا، کسی کو کھانا کھلانا ہوتا تھا تو کہتے آؤ میرے ساتھ، تو حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر لے جاتے تھے۔ فرمایا صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ان کا گھر رسول اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر کی طرح آ جایا کرتے تھے، اتنا پیار تھا ان سے۔ اللہ اللہ، بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے۔ باغ بھی تھا ان کا، اب تو اس کا نشان باقی نہیں رہا، باغ بھی تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا، فرمایا یہ بائیں طرف کے سارے بال تم لے لو، ایک طرف کے سب میں بانٹے،
ایک صرف حضرت ابو طلحہ انصاری کو دے دیے، فرمایا یہ تیری ملکیت ہے، جس کو چائے دے دینا۔ میرے دوستو بتا رہے تھے کہ یہ فیض ہے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے، لوگوں نے اسے سمیٹا ہے، صحابہ خوش قسمت تھے جن کے وہ سامنے تھے۔ لیکن میرے دوستو ہمارے علماء کہتے ہیں گھبراؤ اب بھی نہیں، وہ رسول زندہ رسول ہیں۔ علامہ اقبال کو ایک نے خط لکھا تھا کہ رسول اللہ زندہ ہے یا نہیں ہے، ایک خط ہے ان کے نام پر چھپا ہوا، علامہ نے اس کا جواب لکھا، وہ بھی چھپا ہوا۔ عقیدہ دیکھیے، کہنے لگا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر دیکھنے والی استطاعت رکھنے والی آنکھ ہو تو میرا رسول اب بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں۔ یہ جملہ اقبال کا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو وہ نہ ہوں تو کائنات کیسے رہ جائے؟ اگر کائنات موجود ہے تو رسول اللہ کی ذات بھی موجود ہے، برہان ہے، اللہ کی دلیل بن کے آئے۔ لیکن آخری بات کہہ دوں آپ کو، عقیدت ہم اظہار کرتے ہیں، عقیدت ہی تو سارا ایمان ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، اتنے بڑے مقام پر بھی جا کر اپنے رب کو نہیں بھولے، اپنے رب کا ذکر کیا، کسی سجدے سے نہیں، سجدوں کی بہتات رہی، ہر لمحہ سجدے کرتے رہے، لمبے لمبے سجدے کرتے رہے، بتاتے رہے لوگوں شان میری بڑی ہے لیکن میں رب کا بندہ ہوں، یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے سب کچھ دے دیا۔ یہی ہوا۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، بخاری کی شریف حدیث ہے، ایک جنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو صحابہ تھکے ہوئے تھے، بہت رات کا وقت تھا، آپ نے کہا کہ آرام کر لو، صحابہ سے کہا کہ آرام کر لو۔ پھر خیال آیا کہ یہ سو گئے تو نماز فجر ہی نہ رہ جائے، فرمایا نماز فجر کا خیال رکھنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ محبت والے تھے، کیونکہ حضور آپ سو جائیں میں جاگتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں جگا دوں گا۔ آپ کہتے ہیں میں اونٹ کے کجاوا تھا، اس کا سارا لے کے بیٹھ گیا، کجاوا کے ساتھ سارا لے کے بیٹھ گیا کہ دیکھنے لگ گیا۔ کہتے پتہ نہیں کیا ہوا کہ آنکھ لگ گئی اور میری آنکھ کھلی نہیں، دن چڑھ گیا، سورج باہر آ گیا، اور اٹھے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب میں نے پتہ چلا تو میں اٹھا تو میں شرمندہ بڑا تھا کہ میں نے تو ذمہ داری لی تھی، رہ گیا، لیکن رحمت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرا، کوئی گلہ نہیں کیا، تو میں نہیں چلو آگے چلتے۔ ایک چشمے پہ آ گئے، فرمایا وضو کرو جماعت کروا دیں۔ سورج نکل چکا تھا، جماعت فجر کی کرائی۔ فرمایا اگر کسی وقت زندگی میں آنکھ لگی رہے اور دن چڑھ جائے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیا کر، سہولت دے دی۔ میرے دوستو آنکھ لگنا بھی رحمت بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اگر نہ وہ سوئے ہوتے تو آج نماز قضا ہی نہ ہو، ساری نمازوں کا مسئلہ بن جاتا۔ فرمایا نہیں، میرا سونا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا جاگنا بھی رحمت ہے، کیونکہ میں ہر حال میں دلیل ہوں اپنے رب کی۔ دعا کیجئے کہ ہمیں ان کی ذات سے محبت رہے، ان کا ذکر کرتے رہیں، ہر وقت ان کا تذکرہ ہوتا رہے۔ اتنے تذکرے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، 14 صدیاں ہو گئیں لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ بلکہ میں نے تو آپ کے سامنے بھی کہا تھا، میں نے تو ایک بہت بڑی محفل میں یہ کہہ دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی مبالغہ کرتے ہیں، ہم پر تانا دیتے ہیں جی زیادتی کر جاتے ہیں، محبت میں بڑھ جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، مبالغہ کرتے ہیں،
مبالغت خواجہ نظام الدین اولی رحمۃ اللہ، مبالغہ کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا، مبالغہ کا معنی حد سے بڑھ جانا ہے۔ تو کیا ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں؟ 14 صدیوں سے حد ملی نہیں ابھی، صدیوں سے تعریف کر رہے ہیں، حد ملی نہیں، بڑھنے کا بات تو بات کی، ابھی تو ان کی تعریف کی حد ہی نہیں آئی ہے۔ اندلس کا وزیر اعظم کہتا ہے، خطیب بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب، وزیر اعظم اندلس رہا، کہتا ہے لوگوں جتنی چاہے تعریف کرو اور سمجھتے رہو کہ تھوڑی کی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی تعریف تو ان کا رب کرتا ہے، تمہاری تعریف رب کی تعریف کے برابر ہو کیسے سکتی ہے؟ وہ کیسے سکتی ہے؟ آئیے ان کی مدح، ان کی تعریف کرتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں زندگی کی سہولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں جینے کی توفیق دے۔ محبت ہی سب کچھ ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت، فرمایا خبردار اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کی محبت نہیں ہے۔ محبت رسول میں جینا صحابہ کا شعار تھا، اولیاء کا شعار تھا، اللہ کرے ہمارا شعار بھی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا